اس وقت ریاست بھر میں اسکولوں اور کالجوں میں داخلے کا سلسلہ جاری ہے۔ ریاست بھر میں بیشتر والدین اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں داخلہ دلوانے کے بجائے پرائیویٹ اسکولوں میں داخلہ دلوانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ سرکاری اسکولوں اور کالجوں میں مفت تعلیم دی جاتی ہے یا پھر نہایت معقول فیس پر بچوں کا داخلہ لیا جاتا ہے، مگر سرکاری اسکولوں اور کالجوں میں جو تعلیمی نظام ہے وہ بیشتر علاقوں میں درہم برہم ہو چکا ہے، کیونکہ بیشتر اساتذہ ان بچوں کو تعلیم دینا اپنا مقصد نہیں مانتے، بلکہ محض 10 سے 5 بجے کی ڈیوٹی کو انجام دینے کے لیے فکر مند رہتے ہیں، اور جو معیاری تعلیم محنت کے ساتھ دینے کی ذمہ داری ان کی ہوتی ہے وہ ذمہ داری کو اساتذہ پوری طرح سے نہیں نبھاتے۔ اس وجہ سے والدین اپنے بچوں کے مستقبل کو لے کر نجی تعلیمی اداروں میں داخلہ دلوانا چاہتے ہیں، لیکن یہ داخلے ایسے ہی نہیں ہوتے بلکہ بڑی بڑی فیسوں کو ادا کرنے کے بعد میں ہوتے ہیں، جو ہر ایک کے بس میں نہیں ہے۔ مالدار اور متوسط طبقہ بغیر چون چان کے اپنے بچوں کا داخلہ لے لیتا ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ ان لوگوں کا ہے جو بی پی ایل یا اے پی ایل زمرے میں آتے ہیں۔ اسکولوں میں فیس کی کمی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوتی، ایسے میں یہ لوگ اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے مارے پھر رہے ہیں۔ اس وقت ہر جگہ نفسی کا عالم ہے، والدین کے سامنے بچوں کا مستقبل ہے تو دوسری طرف ان کی جیبیں خالی ہیں۔ کئی والدین ایسی حالت میں بھی اپنے بچوں کو 5-10 ہزار روپے کی فیس ادا کرنے کے لیے پریشان ہیں۔ ایسے میں مسلم طبقہ سب سے زیادہ متاثرہ زمرہ ہے، اگرچہ کہ مسلمانوں کے پاس ایسے اداروں کی بھی کمی نہیں ہے جو ایسے بچوں کی تعلیم کے لیے مدد کر سکیں، مگر ہر ادارہ محدود و فکر کا خائل ہے۔ مسلمانوں کے یہاں ایسے بیت المال بھی ہیں جن کے پاس قابل ستائش وسائل ہیں، بینکوں میں ہزاروں لاکھوں روپیوں کا بیلنس ہے، کئی اوقافی ادارے مساجد کے ذمہ داروں کے پاس بھی وسائل ہیں، لیکن یہ ادارے اور مساجد بینک بیلنس کو نہایت ہی حفاظت کے ساتھ بچائے ہوئے ہیں اور کسی بھی حالت میں اسے کم کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ ہم نے کئی بار یہ دیکھا ہے کہ بیت المال کی ذمہ داری ختنہ کرانے، شادی بیاہ میں قرآن کی پیٹھی دینے اور دلہن کا سنگھار دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، بلکہ سماج کو زوال سے عروج کی جانب لے جانے کے لیے یہ ادارے کام نہیں کرتے۔ ویسے بھی آج کل 500,000 روپے کی خطوہ کروانے کی استطاعت ہر ماں باپ کے پاس ہے، کیونکہ 500,000 روپے اس وقت کوئی معنی نہیں رکھتے۔ ہم نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے جو زچگیوں کے لیے 30-25 ہزار روپے خرچ کر دیتے ہیں اور ختنہ کروانے کے لیے بیت المال کی لائن میں لگ جاتے ہیں، اور کئی شادیاں ایسی بھی دیکھی ہیں جو بیت المال اور دیگر اداروں سے مالی امداد لے کر شادیاں کرواتے ہیں، لیکن دلہن کی رخصتی ڈولیوں کے ذریعے سے کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی اسراف خرچ کر دیتے ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کو چاہیے کہ شادی، ختنہ، چھلے چھٹنی، رسم و رواج پر لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بجائے نئی نسل کی تعلیم پر روپیہ خرچ کرے اور اپنی املاک کا استعمال کریں۔ اسی طرح سے سماج میں کئی مالدار ہیں، تاجر ہیں، اعلیٰ افسران ہیں، یہ تمام اگر اپنی طرف سے 1-2 بچوں کی فیس کی ذمہ داری لیتے ہیں تو سماج کا بڑا حصہ تعلیم یافتہ بن سکتا ہے اور یہ مسلمانوں کی ناخواندگی کو کم کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ایک ختنہ کرانے سے ایک سنت ادا ہوگی، لیکن ایک بچے کو تعلیم یافتہ بنانے سے ایک فرض ادا ہوگا، اور اس فرض سے کئی نسلیں استفادہ کر سکتی ہیں۔ خصوصی پیشکش مدثر احمد، انقلاب نیوز، شموگا۔